تو ان کو اللہ نے حکومتیں عطا فرمائی، لیکن حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی صدیق اکبر کے حالات میں دیکھ لیجئے، عمر فاروق کے حالات میں دیکھ لیجئے، بیواؤں کے گھروں میں جاتے ان کا سودا صرف خرید کے لا کے دیتے، ان کی بکریاں دو کے ان کو دودھ نکال کے دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا آدمی گورنر بنایا گیا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ان کو کلی اور مزدور سمجھ کر اپنا سامان اس کے سر پہ رکھ دیتے تھے، اور وہ شوق سے اٹھائے پھرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندوں کی بھی خدمت کروں گا تو اللہ خوش ہوگا۔ یہ جو ایک شعور ہے نا، اس میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو آدمی کی سیرت و کردار میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسے میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہم پہ لازم کی گئی ہیں، میں پچھلے جمعے میں اس کے حوالے بھی بار بار دے چکا ہوں کہ نماز دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، روزے کو دیکھ لیجئے، اس میں صرف اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں تم اللہ کے احکام کے پابند ہو، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور جن چیزوں کو کبھی حلال رکھا گیا سارا سال، رمضان میں ان کو بھی حرام کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ اللہ جب چاہے تم پر پابندیاں بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے۔ تو تم بہرحال از اول تا آخر اس کے احکام میں جکڑے ہوئے ہو، اگر تم اس کی پرواہ نہیں کرو گے تو دیکھ لو عاقبت برباد کر لو گے، دنیا بھی برباد ہو جائے گی جیسے آج ہماری ہو گئی۔ اس شعور کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے حج بھی فرض کیا گیا۔ میں باتیں تو کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن اول میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جب واقعی سمجھتا ہے کہ فلاں میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں یا میں اس کا بندہ ہوں، میں اسی کی احکام میں زندگی گزاروں گا، تو اس کی تعلیم جس طرح ہمیں نماز کے ذریعے دی گئی، روزے کے ذریعے دی گئی اور زکوٰۃ کے ذریعے دی گئی، حج میں زیادہ واضح طریقے سے اور زیادہ جامعیت کے ساتھ دی گئی۔ مثلا آپ اس بات کو جانتے ہیں، میں چند موٹی موٹی باتیں کروں گا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں تو وقت کی پابندی کے ساتھ کی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ظہر کا وقت جب داخل ہوتا ہے نماز فرض ہوتی ہے، اور ظہر کے وقت کے دوران ہم نماز پڑھتے ہیں، جب نکل جاتا ہے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب اس کا ایک وقت ہے نا، اس کی پابندی ہم پہ لازم ہے۔ یہی حال باقی نمازوں کا۔ زکوٰۃ بھی ہم پر لازم کی گئی ہے سال کے گزرنے پر، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ روزہ تو ہم رکھتے ہی رمضان میں ہیں، اس کا بھی اوقات مقرر ہے۔ لیکن میں صرف نماز کی حد تک رہنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اندازہ کریں کہ جب آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں مسجد حرام میں، تو وہ نمازیں جو اپنے شہروں میں آپ پڑھتے تھے تو کہیں 25 نمازوں کا ثواب، کہیں 30 نمازوں کا ثواب، کہیں 70 نمازوں کا ثواب، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی اگر آپ شہر کی جامع مسجد میں جا کے پڑھیں اور اس خیال سے پڑھیں جماعت کے ساتھ کہ مجھے اللہ زیادہ ثواب دے، تو آخری جو حد ہے وہ 70 نمازوں کی ہے، اور اپنے محلے کی مسجدوں میں 25-30 نمازوں کا ثواب، وہ بھی باجماعت، اکیلے نہیں۔ لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک نماز آپ پڑھتے ہیں بیت اللہ کے سائے میں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی طرف منہ کر کے، جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، مسجد حرام کے اندر جو ارد گرد مسجد ہے بیت اللہ کے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ آپ جو منہ کرتے ہیں وہ بیت اللہ کی طرف نہیں کرتے، مسجد حرام کی طرف کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حضور کو حکم دیا گیا تھا جب تحویل قبلہ ہوا کہ اب آپ اپنا منہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سارے مسلمانوں اپنے چہرے پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو جہت قبلہ ہے اصل میں مسجد حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو قبلہ ہمارا اللہ کا گھر ہی ہے، لیکن وہ اتنا چھوٹا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان بالکل اس کی سیدھ میں نماز پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ مسجد حرام بہت بڑی ہے، اس کو ہمارا قبلہ بنایا گیا تاکہ ہمارے قبلے کے تعین میں آسانی، ورنہ ہے یہ میں واضح کر رہا ہوں کہ ہے تو بیت اللہ ہی ہمارا قبلہ، لیکن جس طرح منہ کرتے ہیں وہ اصل میں مسجد حرام۔ تو بھارت جب آپ مسجد حرام میں کھڑے ہو کر تو براہ راست اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ اصل قبلے کی طرف منہ کریں، تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جیسے ہی حج فرض ہوتا ہے آپ کو حکم دیا جاتا ہے نکلو مینا میں، وہاں 1,00,000 کا ثواب نہیں ملے گا۔
عرفات میں جاؤ وہاں بھی 1 لاکھ کا ثواب نہیں ملے گا، مزدلفہ میں جاؤ وہاں بھی 1 لاکھ کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ 8 تاریخ سے لے کر 12 یا 13 تاریخ تک جو مصروف رہتے ہیں مناسک حج کی ادائیگی میں، اس میں کہیں بھی 1 لاکھ کا ثواب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ گئے تو زیادہ زیادہ ثواب کمانے، آپ یہ کم ثواب پہ راضی کیوں ہو گئے؟ یہ بتانا صرف یہ ہے کہ لوگوں اصل جو ثواب ہے نا وہ اللہ کے احکام کی اطاعت میں ہے، کعبہ بیت اللہ میں نہیں ہے۔ اگر وہاں آپ حج چھوڑ کر بیت اللہ میں چلے جائیں گے نا تو یاد رکھیے وہ 1 لاکھ کیا، وہ تو آپ کو اصل نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ اصل میں کس بات کی ریہرسل ہے، ایکسرسائز کس بات کی کرائی جا رہی ہے کہ تمہیں ہر صورت میں، یعنی تمہیں یقیناً مشتاق ہونا چاہیے زیادہ زیادہ اجر و ثواب کا، لیکن تمہاری اصل جو چیز ہے وہ رضائے خداوندی ہے، اجر و ثواب کا حصول نہیں ہے۔ آج اللہ راضی اس بات میں ہے کہ تم بیت اللہ کا استقبال چھوڑو، مسجد حرام سے نکلو اور جا کر 8 تاریخ گزارو، تو مینا میں گزارو، پھر نکلو عرفات میں جاؤ، پھر واپس آؤ مینا میں مزدلفہ سے ہوتے ہوئے۔ اس طرح 5 دن جو تم گزارو گے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، حالانکہ تم بیت اللہ سے دور کر دیے گئے۔ اسی طرح جب آپ عرفات جاتے ہیں تو اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام ظہر اور عصر اکٹھے پڑھاتا ہے۔ یہاں اگر ہم ظہر اور عصر اکٹھے پڑھیں نا تو یاد رکھو نماز نہیں ہوتی۔ ظہر کی نماز آپ ظہر کے وقت میں پڑھیں گے وہ تو ہو جائے گی، لیکن عصر کو پہلے کھینچ لائیں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اور اگر اس کو آپ عصر کے وقت میں لے جائیں گے تو بظاہر عصر ہو جائے گی، ظہر نہیں ہوگی۔ لیکن وہاں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور جب خطبہ دیتے ہیں، خطبہ حج، اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھتے ہیں، اور آج آپ کی عصر اسی صورت میں قبول ہوگی جماعت کے ساتھ مسجد میں اگر پڑھتے ہیں کہ آپ ظہر میں ادا کریں۔ یہ کیوں؟ حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم پر جو نمازیں فرض ہیں وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہے۔ آج پابندی کا طلسم توڑ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ اصل جو فرضیت ہے تو ہمارے حکم سے ہوتی ہے۔ ہم جب تک یہ کہیں کہ ظہر کو ظہر میں پڑھو تو ظہر میں پڑھنی پڑے گی، عصر کو عصر میں پڑھو تو عصر کے وقت میں پڑھنی ہوگی، لیکن جب یہ کہیں کہ دونوں کو اکٹھا کر دو، اکٹھا کرنا ہوگا۔ پھر آپ عرفات میں جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اب اللہ کے عام حکم کے مطابق جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ہم پر نماز مغرب فرض ہو جاتی۔ اب ہمیں ظاہر سب پہلا کام ہی یہ کرنا ہے غروب آفتاب کے بعد کہ مغرب کی نماز پڑھیں، لیکن جو لوگ حج کر چکے ہیں یا احکام جانتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جیسے ہی توپ کا گولا چلتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ سورج چھپ گیا، اب آپ عرفات میں ٹھہر نہیں سکتے، وہاں سے فوراً نکلیں گے، اور اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب حکم یہ ہے کہ یہاں سے نکلو، اور تمہیں چاہے پہنچتے پہنچتے آدھی رات کے ہونا ہو جائے، مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو۔ وہاں جماعت کے ساتھ پڑھو، اکیلے پڑھو، لیکن دونوں نمازیں تم اکٹھی کرو گے تب تمہاری نمازیں ہوں گی۔ اور اگر تم نے مغرب کے وقت میں وہاں پڑھ لی عرفات میں یا راستے میں پڑھ لی مزدلفہ سے پہلے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے آخر؟ یہ کس بات کی تلقین کی جا رہی کہ لوگوں ہر صورت میں زندگی کے ہر مرحلے پر، حتیٰ کہ عبادات میں بھی تمہیں جو وہ کچھ کرنا ہے جو اللہ جس کا حکم دے، وہ کہے آج نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، اس وقت نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، دونوں اکٹھی کرنی ہے تو کرنی ہے، نہیں کرنی تو نہیں کرنی، یعنی جو وہ کہتا ہے نا وہی کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اس کے غلام اور بندے ہو، اور بندہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کیا کرتا ہے، نافرمانی کیا کرتا ہے۔ یہ غلامی کے ساتھ نہیں نبھتی بات۔